وسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الغفور الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 58 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں کفاران عرب کی بھیجا اور حماقتی بات کا ذکر فرماتے ہوئے رسالت کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اللہ سبحانہ نے واضح فرما کر کہا جو سوال تم کر رہے ہو کہ قیامت کیوں نہیں آتی، ہم کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، پھر بھی قیامت کیوں نہیں آتی؟ اگر قیامت حق ہے تو پھر اے محمد ہم تمہیں ستا رہے ہیں اور خوب ستا رہے ہیں، پھر بھی فیصلہ تم نہیں ہمارے خلاف کروا رہے ہو قیامت لا کر کے. اللہ پاک نے فرمایا رسول اپنے منصب رسالت کے دائرے اور اس کے تحت کام کرتا ہے، اور رسالت کا دائرہ میں نے رسول کی شان اور اسٹیٹس کے مطابق فکس کیا ہے. یعنی رسول کے دائرہ رسالت میں یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کو ڈھا دے، بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کے لیے آخری حد تک وہ محنت کرے. یہ رسول کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے. تو جو سوال کر رہے ہو کفاروں، یہ سوال لا یعنی ہے، بیکار ہے. جب اس کی ذمے میں یہ ہے ہی نہیں تو تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ اب اللہ سبحانہ وہ بات فرما رہا ہے جس سے اور مزید توحید کو تقویت ملتی ہے. وعنده مفاتیح الغیب، اور اسی کے پاس غیب کی ساری کنجیاں ہیں. لا یعلمها الا هو، وہ ساری کنجیوں کو صرف وہی جانتا ہے. یہ توحید علم غیب ذاتی کا کانسیپٹ اللہ سبحانہ بتا رہا ہے کہ قیامت کب لانا ہے. اس کو میں نے اپنے رسول کے لیے غیب رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ میرے پاس ہے. میں جب چاہوں قیامت کی کنجی کو استعمال کروں. یہ نبی اور رسول کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، تو سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہے اس کا پس منظر. اور اس آیت کریمہ میں غیب سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام اور رسولان کرام کو غیب کی باتیں یا غیب کا علم نہیں، بلکہ کیونکہ انبیاء اور رسول ہی نمائندہ الہی ہوتے ہیں، یعنی اللہ پاک کا نمائندہ ہوتا ہے. ظاہر ہے قیامت ہے، برزخ ہے، قبر کا عذاب ہے، میزان ہے، حشر ہے، یہ سب کس نے بتایا ہے؟ نبی اور رسول نے بتایا ہے.
اور یہ سب غیب ہے. میزان ظاہر ہے، یہ آج کی دنیا تو ہے نہیں، مرنے کے بعد میزان اعمال ہوگا نا، حشر کا میدان ہے، پھر قبر کے اندر کا عذاب ہے. کسی کو بھی آپ نے سنا ہے کہ صرف اس بات کے لیے قبر میں گیا ہو کہ ہم عذاب دیکھنا چاہتے ہیں پھر آ کر کے بتائیں؟ نہیں، یہ غیب ہے. اللہ پاک نے نبی کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی حیثیت اور اس کے لیول اور اسٹیٹس کے مطابق اللہ غیب انہیں بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے اس آیت میں غیب سے مراد غیب ذاتی ہے. یہ اللہ کی طرح کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ نبیوں کو اپنے فضل سے جتنا عطا کرتا ہے وہ جانتے ہیں، بلکہ اگر کہیں عام لوگوں کو غیب نہیں دیتا، اپنے نبیوں اور رسولوں ہی کو غیب دیتا ہے. نبی اور رسول چونکہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، بھروسہ ظاہر ہے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ اسے سلیکٹ فرما لیتا ہے. ایسا نہیں کہ پیدا کر دیا پھر 20 سال 30 سال تک عام انسان کی طرح کلاٹے کریں معاذ اللہ پھر سلیکٹ کریں، ایسا نہیں. پیدا ہونے کے بعد سے نبی اور رسول کی شعبہ حیات کا کوئی حصہ قابل نفرت نہیں ہوتا، کیوں کہ وہ اللہ کا سلیکٹڈ ہوتا ہے. اعلان کبھی بھی کروائے وہ الگ بات ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے 40 دن ہی کے اندر اعلان کروا دیا. 40 days ایک دم. ماں پر جب انگلی اٹھی تو کہا اے عیسیٰ اعلان کر دو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کمال ہے، 40 دن کے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دیا ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. تو اللہ چاہے، لیکن یہ اظہار نبوت اور اظہار رسالت ہے. جسے بھی نبی اور رسول بناتا ہے ان کی زندگی کا A to Z نصیحت، عبرت اور حسن اور خوبصورتی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے ارے پرسوں تو نہ ایسے تھے اب کیا کرتی ہے. یہ نہیں، جیسے ولیوں کے لیے یہ ممکن ہے پوری زندگی تک بھٹی میں رہے، یہ ولیوں کے لیے ممکن ہے. ایک نظر پڑ جائے تو ولی بن جائے، یہ ممکن ہے. لیکن نبی کا A to Z اعلان رسالت سے پہلے بھی اور اعلان رسالت اور نبوت کے بعد بھی آل ان آل حسین اور خوبصورت رہتا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ ابھی تو ایسا تھا ابھی ایسا کیسے ہو گیا. چنانچہ ایک موقع ایسا بھی آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سورہ روم پڑھیں گے نا، پارہ نمبر 21 میں. روم جو آج روم بولتے ہیں آپ لوگ، روم ملک ہے نا، رومی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو رومیوں پر غلبہ کا مطلب اعلان فرمایا. آیت اترنے سے پہلے اعلان فرمایا کہ تم لوگ فتح پاؤ گے. یہ جملہ سن کر کے کفار جو تھے، اپوزیشن جو تھے، اعتراض کیے یہ کیا جی، تو انہوں فیوچر کی بھی بات بتانے لگے. دیکھیے یعنی اخلاق پر ریمارک نہیں کریں، مگر پھر بھی یہ ریمارک ہے. بہرحال تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت مطلب اس قول کی تصدیق فرمائی اور اعلان کیا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. رومیوں کو غلبہ دیا جائے گا، رومی مغلوب ہو گئے. اس طرح کی بات، یعنی غلبہ کس کو کب دے گا؟ اس سے پہلے فارسی کو، اس سے پہلے غلبہ. یہ غلبہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے. نبی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. نبی اپنے من سے نہیں بولتا، وہ میری وحی بولتا ہے، میری وحی بولتا ہے، میری بات بولتا ہے، وہ اپنے من سے نہیں بولتا ہے. اس لیے اسے ولی سے بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. نبی نبی ہوتا ہے، وہ آل ان آل اچھا ہوتا ہے، A to Z اچھا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر کے ظاہری حیات آخری تک وہ اچھا ہوتا ہے. یہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ نبوت میں ہم سب کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے بھائی دہو بات ہو گئے. میں اس کی تھوڑی سی تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ حضرات مس گائڈ ہو جاتے ہیں، کرتے کہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں انکار کون کر رہا ہے؟ انکار اگر یہ ہوتا کہ اللہ نہیں جانتا اور نبی جانتے ہیں تب یہ انکار ہے. لیکن اقرار ہے یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ جو جانتا ہے نبی اور رسول کو ان کی حیثیت کے مطابق غیب عطا فرماتا ہے. یہ عقیدہ ہے.
یہ عقیدہ میں تو اللہ ہی کی شان نظر آ رہی ہے نا، اللہ کا انکار تو نظر نہیں، اللہ کی شان نظر آ رہی ہے. جیسے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں بتایا گیا کئی موقعوں سے کہ یہ ہے وہ ہے، سب آپ جانتے ہیں الحمدللہ. بہرحال قرآن پاک خود سب سے بڑا غیب ہے، کیونکہ اس پر بھروسہ کیسے کریں گے آپ، کس طرح کریں گے آپ؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک نے تو آپ کو نہیں دیا ہے، جبریل علیہ السلام نے ڈائریکٹ تو آپ کو نہیں دیا نہ کر کے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آیت اتری، یہ آیت اتری، تو پھر زبان رسالت پر بھروسہ نہ ہو تو کلام الہی پر بھروسہ کہاں ہوگا؟ تو کلام الہی پر بھروسہ یعنی توحید پر بھروسہ ضروری ہے کہ نبی پر بھروسہ ہو. نبی نے کہا کہ اللہ ایک ہے، نبی نے کہا یہ قرآن ہے، نبی نے کہا جنت ہے، نبی نے کہا دوزخ ہے، یعنی نبی نے رحمان کا خود بتا دیا، تب آپ نے رحمان اور اللہ کو مانا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ڈائریکٹ آپ نے نہیں مانا کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں اللہ ہوں مان لو، نہیں. نبی نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ نے مان لیا. یہ ہے تصور. اسی لیے صحابہ کرام کا تصور جو ہے، صحابہ کرام حالانکہ وہ مومن ہیں، لیکن صحابی جو کا مطلب ہوتا صحابہ، صحب اس کا معنی ہوتا ساتھی ہونا. وہ اللہ کے ساتھی نہیں، وہ رسول اللہ کے ساتھی. صحابی رسول بولتے ہیں، صحابی خدا نہیں بولتے، صحابی رسول بولتے. اور صحابی رسول کی عظمتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اولئک افضل هذه الامه، وہ کیٹیگری ایسی ہے، وہ طبقہ ایسا ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی. اور یہ امت تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ سب پر، ساری امتوں پر فضیلت سب سے زیادہ کن کو ہے؟ صحابی رسول کو، صحابہ کرام. کس بنیاد پر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہ کر آل ان آل توحید سیکھا، آل ان آل عقیدہ توحید کا کانسیپٹ لیا. اللہ کے نبی نے کہا یہ ہے، مان لیا. اللہ کے نبی کوئی چو چرا نہیں، کوئی اعتراض نہیں. سمجھ رہے نا؟ نبی سے پہلے بھی تو لوگ تھے کہ نہیں؟ اعلان جب نہیں کرے تھے نبی تو تھے کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر تھے، عمر تھے. اور عمر کا تو کانسیپٹ ایسا ہے کہ اعلان کرنے کے 3 سال بعد تک عمر ہی تھے، صرف عمر تھے. اور جب آپ سوچیں عجیب ہے، کتنی عمر ہوگی ان کی؟ 40 سے تو اوپر ہی ہوگی، کیونکہ خلفائے راشدین کی قریب قریب عمر جو ہے 63 ہے انتقال کے بعد، قریب قریب عمر، کم و بیش کتنے ہے. اب حضرت عمر کی بھی تو عمر ہوتی ہوگی. اب حضور نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تو عمر ابن خطاب بھی قریب قریب ہوں گے کہ نہیں؟ قریب قریب ہوں گے. سال 2 سال کا معاملہ چلو ایکچولی کر سکتے. اب 3 سال اور ان میں ملا لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 43 سال. آپ سمجھیں. اب آپ بتائیے 43 سال کی عمر کو آپ غور کیجئے اور 20 سال کی عمر کو غور کیجئے. میجورٹی کس کی نظر آ رہی ہے؟ کثرت کس کی نظر آ رہی ہے؟ 43 سال کی. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 20 سال عمر ابن خطاب. صحیح ہے. آپ غور کریں کہ کثرت کس کی ہے؟ 43 سال کی. ابھی ایمان نہیں لائے. ایمان لانے سے پہلے کی عمر کثرت کے طور پر کس کی ہے؟ کفر کی ہے. خدا انہیں نہیں ملا. میں پوچھتا ہوں اتنا گیان، اتنی طاقت کہ چیف آف کعبہ یہ ابو جہل تھا، لیکن ابو جہل بھی ان سے ڈرتا تھا. تو عمر ابن خطاب سے اتنی بڑی طاقت والے، کتنا گیان اور عقل ہو. یہ جب گئے ابو جہل کے کہنے پہ کہ کوئی اگر محمد کا سر لائے گا تو یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، نکلے تھے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ 43 سال تک کیا کرے؟ ایک لفظ میں پوچھتا ہوں، خدا ان کو ملا تھا؟ خدا ملتا تو تلوار کہہ کو اٹھاتے؟ خدا نہیں ملا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حالانکہ تلوار لے کر گئے، دستک دیا. اب امیر حمزہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں آپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہانہ خوبصورت چہرے کے ساتھ تشریف فرماؤ. اب اس سے پہلے کہ وہ تلوار اٹھاتے چہرے مصطفیٰ میں گم ہو گئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں عمر کیا وقت نہیں آیا ہے کہ تم مان لو؟ اب آپ بتائیے. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ 43 سال تک تو ویسٹ کیے تم. یہی مطلب ہوا نا، 43 سال تک تو ویسٹ کیے، اب بھی وقت نہیں آیا. اب آپ بتائیے جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا تو 43 سال تک کی عمر گئی کہ نہیں؟
اور اب کلمہ پڑھتے ہی جو عمر آئی، آج تک کوئی بھی ان کی 43 سال جو کثرت والی عمر ہے کوئی عنوان بناتا ہے؟ اور تمام صحابہ کرام کو ایک طرف رکھیں، ابو بکر کے بعد اگر امت میں سب سے زیادہ کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ عمر ابن خطاب کو ہے۔ 43 سال تک کوئی فضیلت نہیں، ڈر ڈر کے لوگ کرتے ہوں گے سلام، صحیح دیکھیں، ڈر ڈر کے کرتے ہوں گے سلام، ڈر ڈر کے کرتے ہوں گے رسپیکٹ، صحیح ہے۔ لیکن اب رسپیکٹ کا یہ عالم ہے کہ عمر ابن خطاب کو شیطان رسپیکٹ دیتا، نئی دکھے جانے والی مخلوق۔ نبی کبھی مسکرا کر کے کبھی کبھی کہتے، عمر تم جب چلتے ہو نا تو شیطان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ دیوار میں چپک جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے 43 سال کی عمر گئی، نبی ملے تو اب خدا بھی مل گیا، اور یہ چھوٹی سی عمر اس 43 سال پر بھی بھاری ہو گئی کہ نہیں؟ یہ عنوان ہوتا ہے۔ تو رسول ہی توحید کا معیار ہے، رسول ہی سے آپ کو قرآن اور توحید اور جتنے بھی کانسیپٹ ہیں الگ کر دیں گے تو آپ کا جو سورس آف نالج ہے، یعنی توحید کے باب میں جو نالج کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کو رکھنا پڑے گا اپنے ساتھ، یہ ہے بنیاد، یہ ہے معیار۔ اب ذرا دیکھیے، لا یعلمھا الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے دیکھیں، اب میں چونکہ یہ عنوانی بات دینے جا رہا ہوں، اور آج خصوصیت کے ساتھ ہم لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکیاں ہو یا دن کے اجالے ہو وہ سب جانتا ہے۔ آپ سوچیں گے بعد میں، اور اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کو پہلے ہی جانتا ہے۔ اور یہ بات اتنی اہم ابھی آ رہی ہے کہ جو اللہ، اسے میں یہ توحید اور توکل کا جو خوبصورت درس دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے منہ سے نکل جاتا نا کہ بہت تکلیف ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دعا کرو، دعا کروانا اچھی بات ہے، لیکن دھیان رکھیے گا اس خدا کو مانتے ہیں، اس خدا کو مانتے ہیں، اس لفظ پہ غور کیجیے، اس خدا کو مانتے ہیں جو خدا، آپ دیکھے ہوں گے نا درخت کے جو سوکھے ہوئے پتے ہیں نا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ جو گرتا ہے نا میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب میں اس لفظ پہ تھوڑا سا پوچھنے چاہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں تو ٹھیک ہے جانتا ہوں، لیکن یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ جو درخت ماں تسبتوں میں ورقتی، وہ جو پتے گرتے ہیں، اللہ یعلمھا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کیا نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ درخت کا پتا جس کی کوئی حیثیت نہیں؟ اب میں کہہ رہا ہوں میں اسے بھی جانتا ہوں، یعنی تمہارے نزدیک جو بیکار ہے، میں اتنا اعلیٰ رنگ ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میں اسے بھی جانتا ہوں۔ بول میرے بندے، کیا میں تیری تکلیف کو نہیں جانتا؟ یہ نظر بتا، بول میرے بندے، تو تو اشرف المخلوقات ہے، تو تو سب سے اعلیٰ ہے، بنی آدم ہے، تو کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا ہے تیرے اوپر، اشرف اور اکرم ہے تو، تیری نگاہ میں جس پتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اتنی نیچے کی کوالٹی کو اپنے علم کی نسبت کر کے ذہن دینا چاہتا ہوں کہ تو کبھی بھی اکتانا نہیں، پریشان مت ہونا، میں اس پتے کو جانتا ہوں۔ حالانکہ آپ خود جانتے ہیں اللہ واقعی تو جانتا ہے، لیکن اس پتے کو جان کر تو کیا کرتا ہے؟ ایک سوال ہوتا نا، یہی کرے گا، ٹینشن مت لینا، تو مان کر تو مجھے دیکھ، آل ان آل دیکھ میں تیری تکلیف کیسے دور کرتا ہوں، تو اپنی ذمہ داری سنبھال، میں اپنی ذمہ داری پر مکمل ہوں، تو اپنا کام کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، جبکہ یہ ہمارا کام ہی نہیں، ہمارا کام صرف ہے دعا کرنا، انتظار قبولیت ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے نماز پڑھنا، انتظار قبولیت نماز ہمارا کام نہیں ہے۔ تو اللہ یہی بتانا چاہ رہا، بندے تو اپنا کام کر، پرفیکٹ کرے گا، میں اپنا کام کروں گا، میرے کام میں تو مت نظر کر، میں تیرے کام میں نظر کر رہا ہوں، تو اپنا کام کر بس۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کیا بات ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں، یعلم ما فی البر والبحر، کیا بات ہے۔ میں خشکی میں، یعنی پانی جہاں نہیں ہوتا، خشکی
وہ سب کو جانتا ہوں. تو آپ بتائیے خشکی میں چوٹیاں وغیرہ سب آپ رہتے کہ نہیں؟ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوئی سجدے نہیں کرتے ہوں تو ایک دو چوٹیاں تو رہتی. اللہ پاک فرما رہا میں اسے بھی جانتا ہوں. اس کے بعد ترین میں سمندر میں جو رہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہوں. میں جب کبھی کبھی حدیث پاک پڑھاتا ہوں, اور عالم علماء کی فضیلت پر ایک حدیث ہے کہ علماء کے لیے وہ سوراخ کے اندر جو مچھلیاں رہتی ہیں نا وہ دعائے مغفرت کرتی ہیں. نبی کے علم کا اندازہ لگائیں. اللہ پاک اگر کہتا تو بے شک نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ مغفرت کی دعا کرتی. اس کا مطلب یہ کہ اس مچھلی کی زبان اور دعائے مغفرت کے لینگویج کو بھی نبی جان رہے ہیں. دیکھیے انداز دیکھیے آپ, توحید کا وہ علم بردار, اس جیسا کوئی موحد نہیں. نبی پر نوازشات ربانی دیکھیے. تو خشکی ہو یا تری ہو, ان میں جو بھی چیزیں رہتی ہیں وہ سب میں جانتا ہوں. یہ سب بول کر کے آپ کو ایک توکل اور توحید پر کھٹ رہنے کا جو ذہن دے رہا ہے. اے اشرف المخلوقات, تو کہاں جا رہا ہے؟ حیدرآباد کے حساب سے ایک اور بات کہوں, کہاں جا رہا ہے؟ نیموا کٹانے کے واسطے. میں جانتا ہوں بے جان کو میں جان دینے پر قادر ہوں. جو زبان نہیں رکھتی ہے چوٹیاں, اسے میں رزق دے رہا ہوں. تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اپنی ریسپانسبلٹی سمجھ, تو اپنا لیول سمجھ, تو اسٹیٹس سمجھ, تو بہت اعلیٰ ہے. میں خشکی اور تری کی ہر مخلوق کو جانتا ہوں. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, میں گرنے والے پتے کو بھی جانتا ہوں. ولا حبة في ظلمات الأرض, اور یہ تو انتہا ہو گئی. اور زمین کے اندر کسان کا ایک کانسیپٹ سنیے. کسان بس خالی دانا ڈال دیتا, وہ ڈالنے کے بعد خود نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں پہ ڈالا ہوں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اسے خود نہیں معلوم ہوتا. بس آسمان کی طرف بارش نہیں ہو رہی. جو تدبیرات ہیں, جو اسباب ہیں, اس پر دھیان اللہ پاک فرما رہا ہے. تو نے ڈال دیا نا. زمین کے اندر جو تاریکیوں میں دانے ہوتے ہیں, اسے کتنا موٹا کیسا کرنا, کیونکہ اس کے اوپر مٹی کیسی ہے اسی حساب سے اس کی نشو نمائی کرتا ہوں. میں اسے بھی جانتا ہوں. کیا بات ہے, ذرا سی خوبصورت انداز اور پہلو کو سمجھیے. زمین کے اندر دانا ڈالنے والوں کسان, تم ڈال دیے, یہ تمہارا کام تھا. اس کو پروان چڑھانا, اس کو بلند کرنا یا اس کو اپجانا, اس کی زراعت و کاشتکاری کے قابل بنانا, یہ میں اسے جانتا ہوں. کیا بات ہے. ولا حبۃ فی ظلمات ولا رطب, تنیاں, ولا یابس, خشکیاں, یہ سب کچھ الا فی کتاب مبین, یہ سب قرآن مبین میں ہے. میں آج ایک ذہن دینا چاہتا ہوں, اسی آیت کے ذریعے سے قرآن سے پیار کیجیے. سویڈن کے حالات آپ جان رہے ہوں کہ قرآن کو آپ جلایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہے؟ جلانے والے کو بھی اور عظمت قرآن کو بھی وہ خود نازل کیا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر میں پہاڑ پر وہ قرآن کو نازل کر دوں تو اللہ کی خشیت سے کیا ہو جائے, رضا ہو جائے. وہ جانتا ہے کہ نہیں. لیکن سویڈن کے جو لوگ جلائے کہیں نے کچھ کیا, ان کو ہمیں سمجھنا ہے, کیونکہ ہم اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہے در حقیقت ہمارے ایمان اور عملی اسٹیٹس کی کمزوری کو بتانا مقصود ہے. مطلب جو اللہ پتے گرنے کی بھی بات کر رہا ہوں کہ میں اسے جانتا ہوں, وہ ہاتھ میں لے کر قرآن جیسی عظمت اپنی کتاب کو جلانے والے کو نہیں جانتا کہ اسے کیا کرنا ہے. جانتا ہے, بالکل جانتا ہے وہ, لیکن کیوں نہیں سزا دے رہا ہے امیڈیٹلی, اسے ہمیں سمجھنا ہے. یہ ہمارا اسٹیٹس آف ایمان یا اسٹیٹس آف عمل, یہ جو ہے کمزوری ہے, اسے بتانا. جو میں نے ابھی پہلے کہا, ہم تاک رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں, باپ رے باپ, ایک ننگی فلم بنانے والے کے اندر پورا انڈیا ہے. ایسا ہاتھ پاؤں دھو کر کے نہیں, پورا جسم دھو کر کے بالکل ان کو پاپولر کرنے میں پڑا ہے. اور آپ امید رکھتے ہو کہ اللہ پاک جو ہے تمہیں ظالم حکمرانی سے بچائے. یہ امید رکھتے ہو آپ, یہ امید رکھتے ہو کہ اندور میں نبی کی گستاخی ہو اور گستاخ کو جلا ڈالے اور تم تھیٹر میں بیٹھ کے تالیاں بجاؤ.
یہ امید رکھتے ہو کہ سویڈن کا وہ ظالم بدبخت قرآن جلائے اور تمہارے پر سپورٹ کرے اللہ تعالیٰ؟ نہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا، احد کی جو جنگ کی شکست کا عنوان یہی تو ہے نا. نبی ظاہری طور پر موجود ہے، حکم عدولی رسول کرنے کی وجہ سے یہاں تک کہ قوم مومن کو دندان مبارک کی شکست کا بھی عنوان دیکھنا پڑا، شہادت کا بھی عنوان دیکھنا پڑا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں آئیڈیالوجی اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے، کرنا ہوگا. نہیں تو آپ سوچ لیجئے، آپ پڑھ رہے ہیں کلمہ، اچھی بات ہے، کر رہے ہیں عمل، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے ایمان اور آپ کے اعمال کا اسٹیٹس صحابہ کی طرح ہو نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کی بات کر رہے ہیں. اگر صحابہ کرام نے صرف ظاہری حکم عدولی کی تو جنگ جو ہے فتح والی جنگ شکست سے بدل گئی، ہزیمت کا عنوان آ گیا. اور کون شہید ہوئے جو ابتدائے اسلام کے سرخیل اعظم سمجھے جاتے تھے؟ حضرت امیر حمزہ. ابتدائے اسلام کے اتنے اعلیٰ طاقتور تھے کہ اگر کوئی شکست مد مقابل کو دینے کے اعتبار سے طاقت میں کوئی تھا تو امیر حمزہ تھے. اتنی طاقت، ان کو بھی شہید، وہ بھی شہید ہو گیا اسی جنگ میں. کیا اللہ نہیں جانتا؟ جو پتے کے گرنے کی بات کر رہا ہو، وہ دانے کے اندر کی بات کر رہا ہو، یہ سب کو جانتا ہے، لیکن اس کو نہیں جانتا. جانتا ہے، لیکن کیوں نہیں فتح دیا؟ یہ حکم عدولی. اس سے ہمیں تصور ملتا ہے کہ جو اللہ یہ سب باتیں کر رہا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، وہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنا لیول سمجھو، بس تم اپنا معیار سمجھو، تم اپنے اسٹیٹس پر قائم رکھو. تم اپنا معیار اگر قائم رکھو گے تو تمہارا معیار جو ہے اس کو قائم رکھنے کی بنیاد پر تمہارا کام ہے 313 ہونا، فتح دینا میرا کام ہے. دیکھا بدر میں دیا کہ نہیں؟ کوئی ہتھیار کا معاملہ تھا؟ کچھ نہیں تھا. کتنے دن سے فاقہ کشی کرنے والے، پیٹ پہ پتھر باندھنے والے، پہلی جنگ تھی، 313 اپوزیشن ہزاروں ہزار، لیکن فتح دیا کہ نہیں؟ کیوں فتح دیا؟ کیا کوانٹیٹی کے اعتبار سے، اسباب اور ذرائع اور تدبیرات کی بنیاد پر؟ نہیں. اگر یہ دیکھیں تو اپوزیشن اتنے تھے اور کیسا معاملہ تھا. اس وقت ایمان وغیرہ بھی نہیں لائے تھے یا ابو سفیان وغیرہ. کیسا سپورٹ ہوگا سوچیں. سارے سرغنہ اور بڑے بڑے تو انہی کے اس میں تھے، لیکن پھر بھی فتح دیا. فتح کا راز کوانٹیٹی نہیں ہے، فتح کا راز اللہ ہے، فتح کا راز ایمان ہے، فتح کا راز مدد الہ ہے، مدد رسول الہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مدد، دین الہی کی مدد، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کی مدد وہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ آپ کی مدد کرے وہ اللہ کی ذمہ داری، اور وہ کب کرے گا؟ یہ کنڈیشنلی رکھا ہے کہ یہ تم مدد کرو. دیکھیے اسی سلسلے میں اب خواجہ اجمیری کو بھی آج دیکھ لیں، ان کا موقع ہے یاد کرنا، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. یہ حدیث میں ہے، اور جب نبی کہہ رہے ہیں تو پھر وحی الہی بول رہے ہیں. صحیح ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے. الحمدللہ رحمت، یہاں ذکر کریں تو رحمت، گھر میں ذکر کریں تو رحمت. مگر ذکر کرنا مس یوز نہیں کرنا، ذکر کرنا. اور ذکر کیا ہے؟ اکیلے آئے، کچھ آوان و انصار، کچھ وزراء، کچھ ساتھ لے کر آئے، مریدین کو ساتھ لے کر اکیلے آئے، کوئی گھر نہیں. اچھا کوئی بلائے بھی نہیں تھے انڈیا والے. عطائے رسول کا مطلب نبی نے بھیجا تھا. صحیح ہے، انڈیا تم کو عطا ہے، بھارت تم کو عطا ہے. مطلب اس وقت جو ہے شری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ سب کو آپ لے لیں، یہ سب تم کو عطا ہے. عطا کا مطلب یہ ہے کہ تم جا کر کے وہاں توحید کا اور جو ذمہ داری میں نے دی ہے وہ سمجھا دے. آئے وہ اکیلے تھے، کتنا ستایا گیا آپ ذرا سوچ رہے. جملے کا ظلم، پریکٹیکلی ظلم، اور بلکہ پرتھوی مطلب چوہان کا باپ رے باپ کیا تھا آپ سمجھ رہے. بیک گراؤنڈ کچھ نہیں دکھا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ ان کی مدد اللہ پاک نے کیوں کی اور کیسے کی. ایک اکیلا تنہا، آج آپ سینکڑوں ہزاروں میں ہونے کے باوجود آپ کی مدد نہیں. ماں آپ کے سامنے ہے، نہیں مدد ہو رہی ہے. باپ سامنے ہے، مدد نہیں ہو رہی ہے. سب سامنے ہے، مدد نہیں ہو رہی ہے. آئے وہ کچھ نہیں، بیٹھے ہیں اجمیر میں، یہاں تک کہ حکم آ گیا کہ اٹھنے کی بیٹھنے کی جگہ ہے. آپ نے کمپرومائز کر لیا. اب اشارے نبوت جو بھی تھا ان بنیاد پر، لیکن منہ سے نکلے کہ اٹھنے کی بیٹھنے کی جگہ بیٹھی کی بیٹھی ہی رہ گئی. اٹھنی. میں پوچھتا ہوں کیوں ایسا ہوا؟
وہ تو بظاہر کمزوری نظر آ رہی ہے نا، بظاہر مجبوریت نظر آ رہی ہے، لیکن نہیں، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا. دیکھا آپ نے، میں اپنا کام کروں گا. اللہ کے جتنے بھی نبی ہو، رسول ہو یا سلیکٹڈ بندے ہو، محبوب ہو، یہ سب جو ہوتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں، پھر اللہ ان کا ڈائریکٹ مدد فرماتا ہے. یہ اپنے دائرے کام سے، دائرے عمل سے ہٹتے نہیں ہیں. خواجہ غریب نواز کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ان کے خاص شاگرد ہیں، خاص مرید ہیں، خاص خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی. ان کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم نقل کی ہے جو آپ کو شیئر کرتا ہوں. توحید کی بات چلی ہے، اس لیے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، وہ نیاز کرنے صرف نہیں بولتے آپ کو، بلکہ وہ بولتے ہی نہیں. یہ تو آپ بند کرتے، یہ تو آپ کرتے ہیں. وہ اصل بولتے ہیں اللہ کا کام کرو، وہ کام کرو جس سے اللہ کے قریب ہو جاؤ. وہ یہ بولتے ہیں. توحید کا سب سے خوبصورت مشغلہ ہوتا ہے. چنانچہ سنیے، کہتے ہیں کہ بلا آئے، مصیبت آئے، تکلیف ہو، اصل کوئی پھکانے کے لیے آیا تھا. وہ دم کرانا بولتے نہیں، تو اتنے دن سے نہیں ٹھیک ہو رہا، اتنے دن سے نہیں ٹھیک ہو رہا، تو آپ نے پھوکا نہیں اور کہا سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کر دینا سوتے وقت. آپ جو ہے ہوتا ہے نا، آپ بھی اگر آئے ہمارے پاس اور تعویذ کا ارادہ لے کر آئے اور میں آپ ہی کو وظیفہ دے دوں، تو اندر اندر سوچنے لگے دیکھنا تھا اچھا ہوتا، دھیرے تو ٹھیک رہتا. اندر اندر ہوتا نہیں، یہ سوچتے ہوئے وہ جانے لگے. اس کے بعد کا جملہ سنیے اور توحید سمجھیے. اجمیری کو کہیں مانتے آپ؟ اس لیے نہیں مانتے یار کہ بڑا گنبد ہے یا لوگ زیادہ آ رہے ہیں، نہیں، انہوں اچھے ہیں، وہ ہیں اچھے. پرسنلی ان کے ماننے کا بیس وہ خود ہیں. سمجھ رہے آپ؟ سوچئے کیا کہتے ہیں. میں نے کہہ دیا نا، اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو قیامت کے دن معین الدین کا دامن تھام لینا. اتنی بڑی بات کہہ دیا انہوں نے. اللہ، آپ اندازہ لگا رہے ہیں کیا کہا؟ تعویذ دے کر نہیں، سورہ فاتحہ. اب اس کا اینالائز کیجیے، آپ تجزیہ کیجیے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، اور شافیہ کا معنی ہوتا ہے شفا دینے والی سورت. دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ کام کیا جو توحید و رسالت یعنی کلمہ سے ریلیٹڈ کام ہے. انہوں نے یہ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ گھر جانے سے پہلے تک وہ ٹھیک ہو گیا. اب آپ بتائیے. تو آج بھی ان کا مشن، ان کا تصور دعوت و تبلیغ یہی آپ کو ہم کو ذہن دیتا ہے کہ آپ اپنا کام کریں. آج بھی خواجہ اجمیری کا کانسیپٹ کیا ہے؟ 90 لاکھ کو کیا کیا انہوں نے؟ کلمہ پڑھایا. یہ جملہ بولتے ہیں تو کلمہ کیا ہے؟ بریانی لانا میرے گھر کو نہیں، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. توحید اور رسالت کا کانسیپٹ دیا ہے. اس سے بڑا احسان کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ بھوکے رہ جاؤ کچھ نہیں ہوگا، مر بھی جاؤ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایمان چلا گیا، تندرست ہو کر کے تب تباہ ہو جائیں گے. آپ پیسے رکھ کر تباہ ہو جائیں گے. تو کیا دیا انہوں نے؟ ہر طرح کی تباہی سے بچنے کی نعمت دی ہے، ہر طرح سے بچنے. یعنی آپ دنیا میں بھی الحمدللہ کفر سے، شرک سے، خرافات سے، بدعات سے بچیں گے، اور قبر میں جائیے تو پوچھا جا رہا من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ پڑھا دیا نا نقل میں توحید. تیرا دین کیا ہے؟ بول دیا نا اسلام. تو دیکھیے قبر میں، پھر برزخ میں بھی اور حشر میں بھی اسی بیس پر دیکھیے کتنا بڑا احسان کیا انہوں نے. ایسے ہی کوئی دیوانگی نہیں ہے کہ کھچا کھچ پبلک ہے. ہم پبلک کو دیکھ کر خواجہ کی عظمت نہیں بتا رہے ہیں. خواجہ خود اس لائق ہے کہ خلق خدا ان کے قدم میں جھکے. قرآن یہی کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور عمل صالح پر کنٹینیوٹی برتو، مخلوق کو تیرے قدم میں گرانا یہ میرا کام ہے. اللہ پاک یہی کیا خواجہ اجمیری. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق